السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہے شیخ چلی کے خواب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ چلی ایک احمق لڑکا تھا جسے ہوائی قلعے تعمیر کرنے اور خوابوں کی دنیا میں رہنے کا شوق تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت ان کاموں کے متعلق خواب دیکھتے ہوئے گزرتا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور بہت کم وقت حقیقت میں کوئی کام کرنے پر صرف ہوتا۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا۔ اس کے والدین اس کے خواب دیکھنے کی عادت سے تنگ آ چکے تھے، مگر اسے بدلنے کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن شیخ چلی کی ماں نے اس سے کہا کہ وہ جنگل میں جا کر کچھ لکڑیاں لے آئے۔ شیخ چلی نے ایک آرا اٹھایا، اپنی چند دوستوں کو ساتھ لیا اور جنگل میں جا پہنچا۔ وہ ایک درخت پر چڑھا اور ایک ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ درخت اور جنگل کو دیکھتے ہوئے حسب معمول اس نے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا کہ وہ اس درخت سے ایک کنڈا کاٹے گا اور اس سے منڈی میں بیچ دے گا۔ بدلے میں اسے کچھ پیسے مل جائیں گے اور وہ انہیں اپنے گلے میں ڈال دے گا۔ وہ دن رات کام کرے گا اور مزید پیسے جمع کر لے گا اور چند لوگوں کو اپنے لیے کام کرنے پر رکھ لے گا۔ ان کارکنوں کو ملازم رکھ کے وہ لکڑی کا کاروبار شروع کر دے گا اور زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے وہ فرنیچر کا کام بھی شروع کر دے گا۔ ایک دن وہ بہت امیر آدمی بن جائے گا۔ شیخ چلی سوچتا رہا اور خوابوں کی دنیا میں اپنی سلطنت تعمیر کرتا رہا۔ ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال تھا کہ اسے اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق لکڑی کاٹنی ہے۔ اس کا آرا کام کر رہا تھا، لیکن وہ بے خبر تھا کہ وہ اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے جس پر وہ خود بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا خواب جاری رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ اتنا امیر ہو جائے گا کہ بادشاہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہے گا۔ اس طرح وہ بادشاہ کا داماد اور شاہی خاندان کا رکن بن جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی شیخ چلی کا ہاتھ تیز ہو گیا اور وہ ٹہنی کو اور بھی جوش و خروش سے کاٹنے لگا۔ اسی لمحے شیخ چلی کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ چلائے اور اسے زور زور سے آوازیں دی، لیکن شیخ چلی اپنے خوابوں میں مست تھا۔ اس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ٹہنا کٹ گیا اور اس کے ساتھ شیخ چلی دھڑام سے زمین پر آ گرا، اور اس کے ساتھ ہی شیخ چلی کے خواب بھی زمین بوس ہو گئے۔ اس کے دوستوں نے اسے اٹھا کر پیروں پر کھڑا کیا۔ خوش قسمتی سے اسے کوئی سنگین چوٹ نہ آئی تھی۔ اس کے دوستوں نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتا دیا اور سب اس پر خوب ہنسے۔ پھر ایک روز شیخ چلی انڈوں سے بھری ٹوکری منڈی میں فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے خود سے کہا کہ ان انڈوں کی اچھی خاصی قیمت مل جائے گی۔ اس رقم سے میں مرغیاں خرید لوں گا۔ مرغیاں چوزیں دیں گی اور ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ میں ان سے خوب دولت کماؤں گا۔ جلد ہی میں شہر کے امیر ترین سوداگروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ سوچتا چلا گیا، میں ایک خوبصورت سی بیوی لاؤں گا، پھر میرے بچے ہوں گے۔ اگر میری بیوی بچوں نے میری کوئی بات نہ مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں یوں انہیں ٹھوکر ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہوا میں لات چلائی اور اس کا پاؤں ہوا میں بلند ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کے ساتھ انڈوں کی ٹوکری بھی پھٹاک سے نیچے گری۔ سارے انڈے ٹوٹے، چھلکوں، زردیوں، سفیدیوں کا ملغوبہ بن گئے اور ان کے ساتھ شیخ چلی کا یہ خواب بھی راکھ ہو گیا۔ شیخ چلی محض دن میں خواب دیکھنے کا عادی نہ تھا، بلکہ عقل کی طرف سے بھی اس کا ہاتھ خاصا تنگ تھا۔ ایک روز گاؤں کے چودھری نے اس سے کہا کہ وہ گاؤں کے سارے مکان گن ڈالے۔ میں تمہیں گنے جانے والے ہر گھر کے لیے 50 پیسے دوں گا۔ چودھری نے کہا۔ شیخ چلی پورے گاؤں میں گھوما اور سارے گھر گنے، اور چودھری نے معاہدے کے مطابق اسے پیسے دیے۔ جب شیخ چلی کے دوستوں کو اس سودے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، چلی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ چودھری بڑا بے ایمان ہے؟ ہمیں یقین ہے اس نے تمہارے ساتھ ہیرا پھیری کی ہوگی۔ فکر نہ کرو دوستو، شیخ چلی نے کہا، اس مرتبہ میں نے اسے ہاتھ دکھا دیا ہے۔ میں نے 100 گھر گنے تھے، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں نے 50 گھر گنے ہیں۔ اس نے مجھے بے وقوف نہیں بنایا، بلکہ میں نے اسے بے وقوف بنایا۔ شیخ چلی کے دوستوں نے ایک ساتھ پہلے اپنا ماتھا پیٹا اور پھر ایک ایک کر کے شیخ چلی کو تھپڑ اسید کیے۔ بیچارہ شیخ چلی اتنا حیران ہوا کہ یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ اسے کیوں پیٹ رہے ہیں۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔